السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, ہمیں ہمارے بچپن میں 6 کلمے، آپ کو بھی یاد ہوگا 6 کلمے، بڑی شدت سے اور ذمہ داری سے یاد کروائے جاتے تھے. آج بھی مختلف سکولز میں، بعض مدرسوں میں اور ہماری اسلامی تعلیمات کی بکس میں یہ ویسے ہی بڑی زیر و زبر اور شدت کے ساتھ یاد کروائے جاتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا یہ 6 کلمے ایز اٹ از شریعت میں ثابت ہیں، یعنی جو ہم نے 6 کلموں کا ایک مرکب اور کمبینیشن بنایا ہوا ہے، تو کیا شریعت میں بھی یہ ایسے ثابت ہے، یا ان میں سے کون سے کلمے شریعت میں ثابت ہیں اور کون سے فیبریکیٹڈ ہیں، یعنی آؤٹ آف اسلام ہیں. بات یہاں سے غلط ہوتی ہے جب ہمارے ہاں ان 6 کلموں کے یاد کرنے والے کو ہی مسلمان سمجھا جاتا ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کی تقریب کے موقع پر دولہا اس بات سے بڑا ڈر رہا ہوتا ہے، کپا رہا ہوتا ہے کہ کہیں نکاح خواں مجھ سے یہ 6 کلمے پڑھنے اور سنانے کی ڈیمانڈ نہ رکھ لے، کیونکہ 6 کلمے اتنے مشکل ٹف الفاظ ہیں، ایون خصوصاً 5ویں اور 6ٹھے کلمے کی، جو کہ اوریجنلی فیبریکیٹڈ ہیں، اصل میں آؤٹ آف اسلام ہیں. تو پھر ایک بندے سے یہ مطالبہ کرنا اور پھر بھرے مجمع میں اس کو گندا کرنا کہ یہ مسلمان ہی نہیں، اس کو تو بیسک 6 کلمے نہیں آتے. میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سنت کو بدعت سے الگ کیا جا سکے، جو کہ ہمارے ہاں راسخ ہو چکے ہیں. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کلمہ کا مطلب ہے سنٹینس، جملہ. میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میری ایک بات، ایک سنٹینس جملہ ہے، کلمہ ہے. اور اسی طرح اگر ہم اسے سنت کی زبان سے دیکھیں تو سبحان اللہ یہ ایک جملہ ہے، کلمہ ہے. الحمدللہ یہ بھی کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ یہ بھی کلمہ ہے. اللہ اکبر یہ بھی کلمہ ہے. ویورز، میں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے یہ 6 کلمے رکھتی ہوں اور پھر بتاتی ہوں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، کیوں ہے. یہ جو پہلے 4 کلمے ہیں، پہلے 3 تو صحیح الفاظ کے ساتھ صحیح کتب میں ثابت ہیں احادیث کی، لیکن 4تھے کلمے بھی ابھی تھوڑی سی تخریب کاری کی گئی ہے کہ چند الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے جو شریعت میں ثابت نہیں. اور 5واں اور 6ٹھا کلمہ، 5واں کلمہ جسے سید الاستغفار یا کلمہ استغفار کہا جاتا ہے، تو دیکھیں شریعت میں تو 2 ہی استغفار ثابت ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ والا مکمل. ٹھیک ہے، لیکن جہاں یہ 6 کلمے اکٹھے کمبینیشن کے طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، تو وہاں اس سید الاستغفار والے کلمے کی جگہ نت نئے الفاظ کا مجموعہ ہے، جو کہ اوریجنلی 100% فیبریکیٹڈ ہے، آؤٹ آف اسلام ہے، اسلام میں صحیح حدیث میں ثابت نہیں. اور اسی طرح جو 6ٹھا کلمہ ہے رد کفر، وہ بھی شریعت میں ثابت نہیں. پہلا کلمہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے، ان بنیادوں میں سے جن بنیادوں پر اسلام کی تعمیر کی گئی. بنی الاسلام علی 5، نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی بھی فضیلت ہے کہ وضو کے بعد جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے فتحت لہ
ثمانیۃ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صحیح مسلم اور بہت ساری صحیح حدیث کی کتب کے مطابق یہ ان کلمات کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خاص وصیت کی اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کی تلقین کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج طلوع ہو اور اس میں جو سب سے بیسٹ اور پہلا کام مجھے پسند ہے وہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم اغفر لی۔ بہت ساری احادیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو رات میں جب نیند سے بیدار ہوتے تو پڑھتے اور فرماتے کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اور اس کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اسے شرف قبولیت ملتی ہے۔ لیکن اسے ہماری ترتیب میں ان 6 کلموں میں چوتھے نمبر پر رکھا گیا ہے، جن میں چند ایسے الفاظ کا بھی اضافہ کیا گیا جو شریعت میں حدیث میں ثابت نہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا اور ذوالجلال والاکرام، یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے 4 کلمے جن کو میں نے بتا دیا کہ 3 کلمے کس حیثیت سے ان کی کیا فضیلت ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ان کو ایز اے دعا ایز اے اذکار فضیلت ثابت ہے، یوں نہیں کہ ترتیب کے طور پر مست یہ رٹا لگوایا جائے، بلکہ اپنے بچوں کو یا ہمیں بھی پتہ ہو تو ان کی فضیلت کہ اس کی یہ فضیلت ہے اور اس کو اس ٹائم میں پڑھنا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں اس اصل حقیقت کو، اب جیسے چوتھا کلمہ ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر یہ کلمات یوں پڑھنے ہیں، بلکہ اس کو غلط کر کے چوتھے کلمہ بنا کر اور پھر چند الفاظ کا ایڈیشن کر کے اور وہ جو حدیث کا اصل مقصد تھا، اصل ٹائمنگ تھی، اس کو بھلا دیا گیا اور بدعت کے طور پر اڈاپٹ کر لیا گیا۔ کیونکہ جو بھی آپ طریقہ چینج کرتے ہیں، اب یہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے، اسے ہم اگر کسی صورت کو مخصوص تعداد میں مخصوص کام کے لیے وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کلمہ ہے جو حدیث میں طریقہ ہے، فضیلت ہے، آپ اسے لے کے پڑھیں، کوئی اور مرکب اور کوئی اور کمبینیشن بنانے کی ضرورت نہیں۔ اور 5واں اور 6ٹھا کلمہ تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں کہ 5ویں کلمے کو تو استغفار کہا جاتا ہے، اور استغفار تو 2 طریقے سے ثابت ہے، ایک چھوٹا استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسرا سید الاستغفار اللہم انت ربی۔ اس کے علاوہ جو ان کلموں میں اس لسٹ میں ترتیب اور الفاظ بتائے جاتے ہیں وہ ٹوٹل 100% فیبریکیٹڈ ہے، آؤٹ آف اسلام ہے۔ اور اسی طرح 6ٹھا کلمہ جو رد کفر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کو قرآن و حدیث کے اہم اصول کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب حاصل کرنے کے لیے تھکا دینے والے بہت سارے اعمال کر رہے ہوں، جبکہ حقیقت میں وہ عاملۃ ناصبہ، سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ حاصل نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔